کبھی آپ نے زندگی میں ایسا دیکھا ہے کہ 7 اور 8 تاریخ کو دوستو بھائی بہنوں آپ نے صرف 3 بار یہ وظیفہ دولت کا سلطان وظیفہ پڑھا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ غوث پاک کی تسبیح آپ نے پڑھی ہو؟ سچ سچ بتانا، خدا کو حاضر ناظر جان کر، کہ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ جیسے ہی آپ نے یہ وظیفہ پڑھا ہو اور فوری طور پر ارجنٹ آپ کے گھر کے باہر کوئی اللہ کا ولی آیا ہو، کوئی نیک اللہ کا فرشتہ آیا ہو اور آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں دولت کے ڈھیر لگا کر چلا گیا ہو، پیسہ آپ کے گھر کے چاروں طرف پھینک کر چلا گیا ہو، جہاں نظر ڈالے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہو؟ آج تمہیں وہ راز بتاؤں گا 7 اور 8 رمضان کا، غوث پاک کا بتایا ہوا وہ وظیفہ۔ تقریباً 1000 کے قریب لوگ دنیا جہاں میں اس عمل کو پڑھ کے ایسا معجزہ ان کے ساتھ ہوا کہ فوری طور پر یہ عمل پڑھتے ہی دوستو بھائی بہنوں کسی بندے نے رمضان کی 7 اور 8 تاریخ کو صبح پڑھا یہ عمل، ان کے گھر میں پیسہ شام تک آ گیا۔ 1000 لوگوں کی بات ہے، تقریباً میرے خیال سے کچھ لوگ انڈیا کے 500 کے لوگ تقریباً انڈیا کے ہیں جن کو میں جانتا ہوں۔ 7 اور 8 تاریخ کا یہ عمل دوستو بھائی بہنوں، یہ اکبری صاحب نے بھی یہ عمل بتایا ہوا ہے، آپ جا کر اکبری کا پیج وزٹ کر سکتے ہیں اور جا کر چیک کر سکتے ہیں۔ یہ غوث پاک کا بتایا ہوا چھوٹا سا عمل ہے، یہ بڑا معجزاتی عمل ہے دوستو بھائی بہنوں۔ یہ وظیفہ آپ لوگ اکبری کے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، یہ وہی وظیفہ ہے، یہ پورا آپ کو یہی عمل بتاؤں گا دوستو بھائی بہن۔ تقریباً 500 لوگ انڈیا سے، تقریباً 19 سے 20 لوگ پاکستان سے بھی ہیں، اور دنیا جہاں سے یہ لوگ تقریباً 1200 کے قریب لوگ ہیں جو اسی عمل کو تقریباً 2019 سے دوستو بھائی بہنوں 2019 میں تقریباً 100-150 لوگوں کو اس عمل کو پڑھ کے فائدہ ہوا، یعنی کہ یہ عمل زیادہ لوگوں تک پہنچا ہی نہیں ہے، یہ 2-4 ہزار لوگوں کو پہنچا ہے، اس میں سے 1000-1500 لوگوں کو فوری طور پر فائدہ ہوا ہے، راتوں رات کروڑ پتی بن گئے ہیں رات کو، یعنی کہ کسی نے صبح پڑھا رات تک حالات بدل گئے ہیں، کوئی دن میں پڑھتا ہے۔ ساتھیوں دوستو بھائی بہنوں، غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ موقع اگر کوئی بندہ ضائع کر دیتا ہے تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن جاتا ہے دوستو بھائی بہنوں۔ ساتھیوں آج رمضان کی بڑی ہی خاص گھڑیاں ہے، آج رمضان کی دوستو بھائی بہنوں یہ وظیفہ آج تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لو، آخری دانے پر انگلی رکھتے ہی غیب سے دولت والے ہاتھ فوری طور پر رزق اور دولت خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ رمضان کا مہینہ برکت رحمت لے کر آیا ہے، یہ دوستو بھائی بہنوں آخرت کمانے کا اور بنانے کا مہینہ ہے۔ رمضان مبارک کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت پوری کر دی جاتی ہے، اس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ ملتا ہے۔ اگر کوئی بندہ رمضان مبارک کے مہینے میں 1 لاکھ مانگے گا تو میرا رب اسے 70 لاکھ سے نوازے گا۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، آپ کے گھر میں غربت ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، آپ کے گھر میں ایسی پریشانیاں ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج دوستو بھائی بہنوں اس لاڈلی 7 تاریخ اور 8 تاریخ غوث پاک کا بتایا ہوا یہ وظیفہ پڑھتے ہی صرف 1 بار کرنے کی دیر ہے، گھر میں چاروں طرف جہاں نظر ڈالو گے کوئی اللہ کا ولی آئے گا، غیبی فرشتے آپ کے گھر میں دولت پھینک پھینک کر چلے جائیں گے۔ یہ رب کو راضی کرنے کا، رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروانے کا یہ آخری موقع ہے، خدا را اسے ضائع نہ کرنا دوستو بھائی بہنوں۔ جس کے لیے آپ کئی سالوں سے وظائف اور تسبیحات پڑھ رہے ہیں اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج رمضان مبارک کی 7 اور 8 تاریخ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی اچانک آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے، کیونکہ یہ عمل بڑی تیزی سے اثر کرتا ہے۔ ارجنٹ بیسس پر اگر کوئی بندہ اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتا ہے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، آج ہر کوئی بندہ بے صبر ہے، آج ہر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی راتوں رات رزق اور دولت سے جھولیاں بھروانا چاہتا ہے، اگر کوئی بے روزگار ہے روزگار چاہتا ہے، تو رمضان مبارک کی دوستو بھائی بہنوں 7 اور 8 تاریخ کو یہ خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے تسبیح کے 10 دانوں پر غوث پاک کا یہ وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کی ایسی ناممکن حاجات، یعنی کہ انسانی عقل جس کام کو کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو نہیں سکتا،
آپ کی اس ناممکن حاجات کے لیے رب کریم سے مانگو گے، میرا رب غیب سے پورا فرمائے گا۔ اللہ والو، رمضان کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرنا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف یہی کہوں گا کہ یہ اللہ کے بندوں کا مہینہ ہے، یعنی کہ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ رب کریم سے اپنی پسند کی تقدیر اور نصیب لکھوانا چاہتا ہے، وظیفے پڑھنے کا پورے سال ساتھیوں بھائی بہنوں فائدہ نہیں ہوتا۔ جب کوئی نصیب اور تقدیر رب کی طرف سے لکھ دی جاتی ہے تو پورا سال تو آپ کی کامیابیوں کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور نہ ہی کوئی آپ کی مشکلات کو کوئی ختم کر سکتا ہے۔ اسی لیے آج موقع ہے، آج رمضان مبارک کی بڑی ہی خاص گھڑیاں ہیں، 7 اور 8 تاریخ ہے۔ آج وقت ہے، آج اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، من پسند فیصلے کروانا چاہتے ہیں، من پسند شادی کے لیے، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو، آپ گھر میں خیر و برکت کے لیے پڑھ لو، دکان دفتر کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لو، آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، قرض دار دوستوں بھائی بہنوں دروازے پر آتے ہیں، ذلیل و رسوا کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لو۔ آج رمضان مبارک کی 7 اور 8 تاریخ، آپ کے گھر کے جتنے مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، آپ رمضان مبارک کی 7 اور 8 تاریخ کو یہ وظیفہ تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھ لیں۔ یہ 10 دانے انشاءاللہ آپ کے نصیب کو بدل کر رکھ دیں گے، آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیں گے جو کئی سالوں سے نہ مل سکا۔ آج تسبیح کے 10 دانوں پر رمضان مبارک کی 7 اور 8 تاریخ کا یہ وظیفہ دوستو بھائیو بہنوں پڑھتے ہی، دوستو بھائیو بہنوں رمضان مبارک کے پہلے ہفتے کے دن، رمضان مبارک کے پہلے ہفتے والے دن کا یہ بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ میرا رب اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے کہ جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ دوستو ہمیں بس مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ، بڑا بدقسمت بندہ جو رمضان مبارک کے دوستو بھائیو بہنوں پہلے ہفتے والے دن یعنی کہ رمضان کی 60 تاریخ کا یہ وظیفہ نہ پڑھے۔ یہ رمضان کا بے حد خاص وظیفہ ہے، یہ رمضان کا رزق اور دولت کا پاورفل وظیفہ ہے، یہ رمضان کا دوستو بھائیو بہنوں غیب سے مدد کو حاصل کرنے والا، یہ شادی کے مسائل کے حل کا یعنی کہ رشتوں میں بندش کا بے حد خاص وظیفہ ہے، یہ جاب کے لیے وظیفہ ہے، یہ کاروبار کے لیے وظیفہ ہے، یہ من پسند نوکری کے لیے وظیفہ ہے، دوستو بھائیو بہنوں ارجنٹ دولت کے لیے خاص وظیفہ ہے، دوستو بھائیو بہنوں یہ فوری طور پر مالدار ہونے کا وظیفہ ہے، یہ امیر ہونے کا وظیفہ ہے۔ دوستو بھائی بہنوں جو رمضان مبارک کے اس خاص ہفتے کے دن صرف چند منٹ نکال کر 10 بار وظیفہ نہیں پڑھے گا، یہ وظیفہ اتنا مستند ہے، اتنا با کمال ہے، اتنا طاقتور ہے کہ وہ جو کبھی بھی آپ کو نہ ملا، جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکے، وہ جو مایوس ہو چکے ہیں اور قرضوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں اور ڈوبے ہوئے ہیں، رمضان مبارک کے دوستو بھائیو بہنوں اس لاڈلی گھڑیوں میں پہلے ہفتے کے دن یہ وظیفہ صرف اور صرف تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھیے گا۔ جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتاؤں گا آپ نے اسی طریقے سے پڑھ کر دیکھنا ہے۔ دوستو آج انشاءاللہ آپ کے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آج وقت ہے، آج رب کی ذات خود دے رہی ہے، پورے سال کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ آپ چاہیں پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں دوستو بھائیو بہنوں یہ خاص گھڑیاں آ جائیں تو آپ لوگوں نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ تو یہ وظیفہ اتنا تاثیر تیز ہدف ہے کہ آج آپ کی ساتھیوں بھائی بہنوں آپ کو رات کو مانگ کر سوئیں گے، صبح تک انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، صبح پڑھیں گے تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور آج رب کریم سے یہ وظیفہ صرف اور صرف تسبیح کے 10 دانوں پر میرے بتائے گئے طریقے سے صرف 10 بار پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے تھوڑا نہیں مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مل نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان رجب جو ہے وہ رب کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے، اور پوری امت کملی والے آقا سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں اپنے نصیب اور تقدیر کا فیصلہ کرواتی ہے۔ پتہ نہیں یہ دوبارہ ہمیں موقع ملے نہ ملے، اگر ہم میں سے کسی کا پتہ جھڑ گیا تو رب کعبہ سے گناہوں کی بخشش کا موقع نہیں ملے گا، رب کو منانے کا موقع نہیں ملے گا، رب سے مانگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ دوستو بھائیو بہنوں دوستو ابھی بھی وقت ہے، آج ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کرنے آیا ہوں، جو بندہ تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ آج غوث پاک کی بتائی ہوئی لاڈلی تسبیح پڑھ لیتا ہے، رب کو راضی کر لیتا ہے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کی اللہ پاک سے بخشش کروا لیتا ہے، تو وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج مل کر رہے گا۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں، آج بہت سے وظائف پڑے ہوں گے، لیکن دوستو بھائی بہنوں
آج ماہ رمضان میں وہ مستند وہ اعمال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو واقعی آزمودہ ہے، جن کے واقعی فائدے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو یقین نہیں آتا تو چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ رمضان مبارک کے پہلے ہفتے کے دن دوستو بھائیو بہنوں پڑھ کر دیکھ لو۔ یہ وظیفہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے اگر میرے رب کی رضا آپ کے ساتھ شامل ہوئی، آپ کی شامل حال ہوئی، تو آپ کی ہر حاجت ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی رمضان مبارک کے پہلے ہفتے کے دن یہ تسبیح یہ وظیفہ تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھ لے تو اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ دکان پر ہیں، دکان میں پڑھ لیں، کاروبار پر ہیں، سفر میں ہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی لاپرواہی کی وجہ سے ہر مقصد میں کامیابی دوستو بھائی بہنوں آپ کو انشاءاللہ فوراً ملے گی۔ آج رب کو منا لیجئے، اس مہینے میں اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش کروا لیجئے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ آپ نے اپنے تمام گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے اور رب کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سے آج جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ اللہ والو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھے گا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ دوستو اب عمل کیا ہے؟ آپ نے رمضان مبارک کے پہلے ہفتے والے دن، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ آج ماہ رمضان مبارک کے پہلے ہفتے کے دن دوستو بھائی بہنوں آپ کے لیے چھوٹی سی دعا لے کر آیا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ اے میرے مولا، گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اے رحمت و برکتوں کا مہینہ ہے مولا، تقسیم کا مہینہ ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے۔ اے میرے مولا، تو تو رحمان ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ مولا آج تیرے سامنے بھکاری بن کر فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے اس کو روزگار عطا فرما، اگر کوئی بیمار ہے تو شفائے کامل عطا فرما، اگر کوئی لاچار ہے تنگ دست ہے سب پر اپنی خاص خصوصی نظر کرم فرما۔ دوستو قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، آمین ضرور کہیے گا کامنٹس میں۔ گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات خواہشات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ اے میرے مولا جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ روزگار عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی دوبارہ گمراہ نہ ہو، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنیں۔ مولا ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی ان کے شوہروں کے ساتھ زندگی جنت جیسی گزرے۔ اے میرے مولا بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر ہنسنے والے، وہاں پر تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ اے میرے مولا ہم سب کو اپنی پناہ اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، کفر کو نست و نابود فرما۔ اے میرے مولا ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما۔ میرے مولا پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں جو اس وقت سخت پریشان ہیں، اے میرے مولا ان سب کے لیے غیب سے مدد فرما، ان سب کے لیے اپنی جانب سے مدد جاری فرما۔ اے میرے مولا دین اسلام کو عروج ترقی کامیابی عطا فرما، فتح اور غالب نصیب فرما۔ اے میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما، آمین اللہم آمین۔ دوستو ایک بار کمنٹس میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھتے جائیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے آپ کے کمنٹس میں آمین لکھنے سے یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے، آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں، آپ سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کے بیڑے پار ہو جائیں۔ تو اللہ والو بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ اب آپ سب لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والو پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقے آپ کو بتایا جائے گا، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز پڑھا جاتا ہے، اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ
خلوص اور توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابی کے اتنے زیادہ مواقع بڑھ جائیں گے۔ اسی لیے آپ لوگوں نے ہمارے یہ چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقت اور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط یہ ہے آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑ جانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف تو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں دوستوں، لیکن اپنے سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا۔ اسی لیے آج اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ لوگ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، دوسروں کو بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہے۔ آپ دوسروں کے ساتھ آسانی پیدا کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ والو، اب عمل کیا ہے جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم وجائے تخلیق کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ لیکن پڑھنا آپ نے دوستو بھائیو بہنوں 3 بار ہے۔ اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک اس ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بڑی امپورٹنٹ، بڑی خاص ہے۔ آپ کو اس چھوٹی سی لاپرواہی کی وجہ سے، غلطی کوتاہی کی وجہ سے اگر آپ ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھیں گے، اگر کوئی امپورٹنٹ بات آپ سے مس ہو گئی، وظیفے کا کوئی خاص حصہ آپ سے چھوٹ گیا، مس ہو گیا، تو عمل کا فائدہ نہ ہوگا۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ یہ رمضان المبارک، یہ بڑا امپورٹنٹ، خاص اور برکت والا اور بڑا قبولیت والا دن ہے۔ آج آپ کے پاس پورے 48 گھنٹے موجود ہیں، یعنی کہ 7 تاریخ بھی موجود ہے دوستو، اور آپ کے پاس 8 تاریخ بھی موجود ہے۔ آپ چاہیں ان دونوں دنوں میں صرف ایک دن بھی پڑھ لیں، 1 منٹ، آدھی 1 منٹ نکال کر پڑھ لیں، لیکن آپ نے اس عمل کو ہر حال میں پڑھنا ہے۔ آج دنیا کی کتنی بھی مصروفیات ہو، لیکن اس عمل کو آپ نے نہیں چھوڑنا۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے درود شریف پڑھ کے اس عمل کا آغاز کیجیے گا، یعنی کوئی بھی درود شریف آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو، وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بہتر لگے، جو یاد لگے۔ دوستو بھائیو بہنوں، جو پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھ لیں، اور فوری طور پر درود پاک پڑھتے ہی تمام میری بہنیں، میرے بھائی، دوست، احباب، درود شریف پڑھتے ہی آپ نے اپنی تمام حاجتوں مرادوں کی نیت کرنی ہے۔ آپ لوگ دوستو بھائی بہنوں تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کے جو بھی مسائل ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں، انشاءاللہ سب کی سب پریشانیوں کا، تمام مسائل کا حل صرف ایک وظیفے میں موجود ہے۔ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اللہ والو، نافرمان اولاد فرما بردار بنا لو، نافرمان شوہر کو عزت والا آج بنا لو۔ آج رب کریم سے جتنا زیادہ مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ آج جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، ذہن میں رکھ کر بیٹھو۔ دوستو بھائی بہنوں، یہ وظیفہ صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جو رب کریم سے آپ ایک لمبی لسٹ بنا کر بیٹھیں گے تو میرا رب اس لمبی لسٹ کو بھی آج پورا کر دے گا۔ اس عمل کو پڑھتے ہی گھر میں شور مچ جائے گا، غیب سے دولت رزق کہاں سے آ گئی۔ یہ عمل ارجنٹ بیسس پر آپ کی حاجتوں کو پورا کر دے گا، رزق اور دولت کے ایسے ڈھیر لگائے گا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ دوستو بھائی بہنوں کے اتنی دولت، اتنا پیسہ اچانک کہاں سے آ گیا۔ اب آپ نے درود شریف پڑھ کے عمل کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اعوذ باللہ من یعنی درود شریف پڑھ لیں، اور آپ کی جو بھی مقصد ہو، جو بھی حاجتیں ہوں، جو مرادیں ہوں، ان کی نیت کرتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لیں۔ اپنی آنکھوں کو بند کرنے کے بعد آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہے، یوں محسوس کیجئے کہ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ رمضان کی 7 تاریخ 8 تاریخ کا دن ہے، ابھی بھی موقع ہے، اپنے گناہوں کو بخشوا لیجئے، پھر یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے دوستو، جس کو آپ نے پہلے نمبر پر بہت ہی بار آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا، لیکن رمضان مبارک کی 7 اور 8 تاریخ کا یہ خاص شرطیہ وظیفہ، اس وظیفے کو مستند اور شرطیہ عمل کہا جاتا ہے۔ یہ بہت آزمودہ عمل ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر دوستو بھائی بہنوں یہ وظیفہ پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ اس طرح سے آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف دوستو بھائی بہنوں 11 بار پڑھنا ہے۔ اب دوستو توجہ کیجیے گا، 11 بار پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ رب کریم کو راضی کر لیں۔ جب آپ اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو رب کریم سے بخشوا لیں گے دوستو بھائی بہنوں،
آج آپ لوگوں نے لاپرواہی جلد بازی میں یہ وظیفہ نہیں پڑھنا، آپ نے اچھے انداز میں اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والو، تنہائی میں بیٹھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے جائیں۔ جیسے ہی آپ کے دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر آپ لوگوں نے رمضان کے پہلے ہفتے کے دن 7 اور 8 تاریخ کے دن آپ نے یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل پڑھنا ہے۔ خدا را توجہ کیجیے گا، بہت سے لوگ وظائف پڑھتے دوران ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، زبان پر ورد الہی ہوتا ہے اور سامنے ٹی وی اور لوگوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ والو، آج رمضان مبارک کا مہینہ ہے، لاڈلا ہفتے کا دن ہے اور اتوار کا دن بھی ساتھ میں آ چکا ہے۔ یہ فضیلت اور بہت ہی زیادہ برکت والی دن ہے۔ شاید آپ لوگ رمضان مبارک کی دوستوں، بھائیو بہنوں، پہلے ہفتے اور اتوار کے دن سے واقف نہیں ہیں، اسی لیے آپ ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو ماہ رمضان کے پہلے ہفتے اتوار کے دن کی فضیلت کے بارے میں دوستوں، بھائیو بہنوں پتہ چل جائے تو آج کے دن آپ لوگ مصلے سے اٹھیں گے ہی نہیں، کیونکہ کل کا جو دن ہے وہ اتوار کا دن ہے اور آج کا دن دوستوں، بھائیو بہنوں، آج ہفتے کا دن ہے دوستوں، بھائیو بہنوں، تو کل تک کام آپ کے آ جائیں گے۔ آج آپ نے پہلا وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دے گا۔ آپ نے آج دوستوں، بھائی بہنوں 10 بار سورہ اخلاص اب پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص آپ نے صرف اور صرف سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ سورہ اخلاص رب کریم کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، سورہ اخلاص رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص میں واضح ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اور جب کوئی بندہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے، رب کریم اپنی وحدانیت سے راضی ہو جاتا ہے۔ رب کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو میری وحدانیت کو بیان کر رہا ہے، یہ کون ہے جو میری بے نیازی کو بیان کر رہا ہے، یہ کون ہے جو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ والو، یہ سورہ اخلاص ڈائریکٹ عرش الہی سے رابطہ بنا دیتی ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اس قدر سفارش کن ہے کہ آپ کی سفارش اللہ رب العزت کی طرف فوراً پہنچے گی۔ اللہ والو، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ قیمتی مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر تو اللہ پاک خود پہلے آسمان پر تجلی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات خود صدائیں لگاتی ہے، جنت کے 8ویں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی کہ 8 کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، عرش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب ڈائریکٹ دعا رب کی طرف آتی ہے، کوئی رکاوٹ درمیان میں داخل نہیں ہوتی۔ جب تک ہمارے گناہوں کی پکڑ نہیں ہوتی تو یقین کریں رب سے ڈائریکٹ اور رابطہ بنا رہے گا۔ اب آپ لوگوں نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ کے صغیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، آپ کی دنیا بھی آسان ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی دوستوں، بھائی بہنوں بن جائے گی۔ وظیفوں کی خاصیت یہی ہوتی ہے کہ دنیا بھی بناتے ہیں اور آخرت بھی بناتے ہیں۔ دنیا میں بھی عزت کا مقام آپ کو ملتا ہے اور آخرت میں بھی عزت کا مقام ملتا ہے۔ جب اس فانی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو بھی آپ کے لیے دعا کرنے والے ہاتھ انشاءاللہ اس دنیا میں موجود ہوں گے۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے سے بالخصوص کر لینا ہے۔ جو بندہ اللہ پاک کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، جو بندہ 10 بار سورہ اخلاص کو آج اس لاڈلی 7 اور 8 تاریخ کے دن دوستوں، بھائی بہنوں پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک کی ذات راضی ہو جاتی ہے۔ ایک بار سورہ اخلاص پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے۔ 2 بار سورہ اخلاص کو پڑھنے سے قرآن مجید کے 20 پاروں کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اور رمضان مبارک میں جب آپ لوگ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے تو آپ کو 700 سپاروں کا ثواب ملے گا، یعنی کہ اور جب آپ لوگ 10 بار پڑھ لیں گے تو کیلکولیٹر نکال کر بیٹھ جائیں، خود حساب نکال لیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کس قدر نیکیاں ملیں گی، اور جب نیکیاں اس قدر ملتی رہیں گی تو پھر آپ کے اوپر کتنا لطف و کرم ہوگا، آپ لوگ اپنے رب کے کتنے قریب آ جائیں گے۔ اللہ والو، جتنی نیکیاں زیادہ کریں گے رب کے اتنے ہی قریب ہوتے چلے جائیں گے، رب کے لاڈلے بندے چلے جائیں گے۔ یہ وقت، یہ لمحات اگر آج رخصت ہو گئے پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اگر آج آپ اپنے ارد گرد لوگ دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال کون لوگ دوستوں، بھائی بہنوں آپ کے درمیان میں موجود تھے، آپ اپنے رشتہ داروں میں ہی دیکھ لیں کہ کتنے ایسے رشتہ دار تھے جو پچھلے سال تو موجود تھے لیکن اس سال میں 2025 میں وہ نہیں رہے۔ پچھلے سال تو ہم اس بات کا گمان بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اگلے سال ہمارے ساتھ یہ موجود نہیں ہوں گے۔
تو اسی لیے آج کے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے توبہ کریں، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانیں، اور آپ لوگ موقع گنوانے سے پہلے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ اللہ والو، یہ وظیفہ مقدر سوار دے گا۔ یہ وظیفہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ تعداد کم ہے تو اس عمل کا حجم بھی کم ہوگا، فائدہ بھی کم ہوگا، نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر احسان فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے وظائف پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہمیں دی ہیں۔ اللہ والو، آج آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھ لو، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لو، اب آپ کی اپنی مرضی ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے دوستو، یہ اس عمل کا شرطیہ وظیفہ ہے، جسے پڑھتے ہی گھر میں دولت کا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ بھی بہت زیادہ بہترین ہے، کیونکہ اس کو پڑھنے سے، اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ پاک کی طرف سے جواب آتا ہے۔ اور جواب کیا آتا ہے؟ جب آپ الحمدللہ یا ربی کہتے ہیں، جب آپ یہاں پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ یا ربی، کہ اے میرے رب، تو پھر وہاں سے جواب آتا ہے کہ اے میرے بندے۔ آپ یہاں سے کہتے ہیں اے میرے اللہ، وہاں سے جواب آئے گا اے میرے بندے۔ الحمدللہ یا ربی کو آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے دوستو۔ اللہ والو، یہ اللہ پاک کی وہ صفت ہے، یہ اللہ پاک کا وہ نام ہے کہ جب کوئی بھی بندہ، ایمان والا بندہ دوستو، بھائیو بہنوں، رمضان مبارک کے مہینے میں پڑھتا ہے تو رب کی ذات بہت زیادہ نوازتی ہے۔ اور اس مہینے کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ جہاں وقت ملتا ہے وظیفہ پڑھ لو، آپ چاہیں صبح فجر کے بعد پڑھ لو، ظہر کے بعد پڑھ لو، عصر کے بعد پڑھ لو۔ آج رب نے بخشش کا ارادہ فرما دیا ہے، اور جب رب کی طرف سے ارادہ ہوتا ہے تو آسانیاں خود بخود جھلک پڑتی ہیں، آسانیاں خود ہمارے قریب آنے لگتی ہیں۔ آپ لوگوں نے الحمدللہ یا ربی کو صرف اور صرف دوستو، بھائیو بہنوں، کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے 15 بار پڑھنا ہے، صرف 15 بار آپ لوگوں نے الحمدللہ یا ربی پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 15 بار اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے، اللہ پاک کے ذاتی نام یا اللہ دوستو، بھائی بہنوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی نام یا محمد کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب یہ پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ اس وظیفے کو مکمل پڑھ لیں، اس کے بعد اپنے سر کو اٹھائیں آسمان کی طرف، اور پھر آپ لوگ 11 بار آج آپ لوگ رب کریم سے وہ مانگنا دوستو، بھائی بہنوں، جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ انشاءاللہ رب کریم کی ذات آپ کو وہ سب کچھ عطا فرما دے گی جو آپ چاہتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ ہی ایسا مہینہ ہے دوستو، بھائیو بہنوں، یہ نوازنے والا مہینہ ہے دوستو۔ آج بہانہ بن گیا امت محمدیہ کے لیے، آج بہانہ بنا دے اللہ پاک نے، جہنم سے آزادی سب کو ملے گی۔ اللہ والو، نبی پاک کا احسان ہے ہمارے اوپر، یہ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ پاک ہمیں اتنے سارے گناہوں کے بعد بھی اپنا بندہ بنائے ہوئے، ہم پر سورج تنگ نہیں ہو رہا، ہم پر دوستو، بھائی بہنوں، ہوائیں تنگ نہیں ہو رہی ہم پر، ہمیں 3 وقت کا، یعنی کہ ہمیں 3 وقت کا کھانا مل رہا ہے، ہمیں روزے رکھنے کی توفیق مل رہی ہے، ہمیں رمضان مبارک کے دیکھنے کی بھی توفیق مل رہی ہے دوستو۔ اللہ والو، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، اور آج کے دن اس وظیفے کو ہاتھ کی انگلیوں پر، یہ تسبیح کے دانوں پر خصوصاً یہ وظیفہ پڑھ لو۔ پورا سال کبھی پورا سال ساتھیوں، بھائی بہنوں، کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ پھر دعا مانگنا شروع کر دو، اور دعا کے بعد پھر آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع کر دو، اور دعا آپ لوگ اس انداز میں مانگنا کہ اے اللہ، میں آج آپ سے لے کر ہی اٹھوں گا، آج رب سے مانگ لوں گا۔ آج صرف چند منٹ نکال کر آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے، اور جو شخص اس وظیفے کو پڑھ لے گا انشاءاللہ یقین کریں وہ رب کا لاڈلا بن جائے گا۔ اس وظیفے کو 5 نماز کے بعد پڑھ لو، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لو۔ آپ کو نمازیں ساتھی، اللہ پاک کی ذات آپ کو مایوس نہیں کرے گی۔ آپ کی بڑی سے بڑی پریشانیاں رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہیں۔ اللہ والو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو، آج کا یہ وظیفہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔
میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خوش ہوتے ہوئے جائیں گے اس خاص وظیفے کو سن کر، کیونکہ یہ آزمودہ وظیفہ ہے اور یہ کامیابیوں والا وظیفہ ہے۔ دوستو، یہ دل کے راز کو ہی نہیں بتاتا، لیکن میری تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنی میں انسانیت کی خدمت کرنا چاہوں، اللہ پاک مجھ سے انسانیت کی خدمت کا وہ کام لے لے، کیونکہ میں نہیں کروں گا تو کوئی اور کر لے گا، اللہ پاک مجھے ریپلیس کر دے گا۔ اللہ پاک کی یہ شان ہے کہ جو بندہ اللہ پاک کو جس سے کام لینا ہوتا ہے وہ اس سے کام لے لیتا ہے، اگر وہ کام نہیں کرے گا تو اس کی جگہ ریپلیس ہو جائے گی، کوئی اور آ جائے گا، کوئی اور اس کی جگہ آپ کو بتائے گا۔ تو اللہ والو، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ ساتھیوں، بھائی بہنوں، اللہ حافظ۔